اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بیت اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ ہے، اور جیسا کہ کل عرض کیا تھا خانہ کعبہ اب تک 5 مرتبہ تعمیر ہوا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو اس طوفان میں بیت اللہ شریف کی تعمیر بھی منہدم ہو گئی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تکوینی لحاظ سے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زلزلہ آئے یا سیلاب آئے تو مسجد کو وہ نہ گرائے، بھئی اللہ کا گھر ہے یہ نہیں گرے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھار ایسا ہو بھی جاتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے طوفان نوح کے اندر خانہ کعبہ بھی منہدم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، جس کا تفصیلی تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر پہلے بیان ہو چکا ہے۔ 2 تعمیریں ہو گئیں، پھر تیسری تعمیر قریش مکہ نے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال قبل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال تھی۔ اس وقت قریش مکہ کے ذہن میں یہ بات آئی، انہیں خیال آیا کہ جو بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، وہ نیچے جگہ میں ہے، نشیب میں ہے۔ جب بھی بارشیں ہوتی ہیں، پانی آتا ہے تو وہ سارا اس کے اندر آ جاتا ہے۔ دیواریں بوسیدہ ہو چکی ہیں، گرنے کے قریب ہے، عمارت پرانی ہو چکی ہے، کیوں نہ اس کو دوبارہ سے شہید کر کے نیا بنا دیا جائے۔ تو یہ بات ان کے ذہن میں آئی، اکٹھے ہوئے تو سب نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ماموں تھے ابو وہب بن عمرو مخزومی، ان کا نام تھا ابو وہب بن عمرو۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی ایک بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس تعمیر کے اندر جو چندہ ہوگا، جو تعاون ہوگا، وہ سب حلال کمائی کا ہوگا۔ کوئی شخص بھی سود کے پیسے اس تعاون میں نہ دے، زنا کی کمائی سے پیسے اس تعاون میں نہ دے، اسی طرح چوری کے پیسے بھی اس تعاون میں نہ لگائے، اور جوئے کے پیسے بھی اس تعاون میں نہ لگائے۔ الغرض حلال کمائی بیت اللہ کی تعمیر میں لگانی ہے۔ اس لیے ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو تعمیر کو تھوڑا سا چھوڑ دیا گیا، جس کو حتیم کہتے ہیں، آج بھی وہ جگہ چھوٹی ہوئی ہے۔ ان کے پاس پیسے حلال کے ختم ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا چلو چھوٹا کر دیتے ہیں اس تعمیر کو۔ تو یہ تیسری تعمیر تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جو بیت اللہ شریف پہلے کا بنا ہوا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کا، اس کو گرانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا کہ اس کو شہید کون کرے، اللہ کا گھر ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے والد تھے ولید بن مغیرہ، انہوں نے کہا چلو میں یہ کام شروع کر کے دیکھتا ہوں، تم لوگ دیکھ لینا، اگر میرے اوپر کوئی اللہ کا عذاب نہیں آتا تو پھر سب مل کر لیں گے، نہیں تو میں یہ پھاوڑا وغیرہ لے آئے، اور انہوں نے گرانا شروع کیا ولید بن مغیرہ نے۔ خیر انہوں نے گرانا شروع کیا، کچھ کام کیا، پھر رات ہو گئی، سو گئے۔ تو اب سب نے دیکھا کہ رات کو کوئی مصیبت یا بلا ان پر آتی ہے نہیں آتی، صبح دیکھا تو وہ ٹھیک تھے۔ تو پھر سب نے مل کر پرانی تعمیر کو شہید کیا، اس کی جگہ پھر نئی تعمیر کو ان لوگوں نے بنایا۔ اور اس تعمیر کے اندر جو حجر اسود کا مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی تھی۔ تو خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، لیکن قریش مکہ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا خانہ کعبہ تھا، اس میں کچھ تبدیلیاں کر دیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو خانہ کعبہ بنایا گیا تھا، اس کے اوپر چھت نہیں تھی، بغیر چھت کے تھا۔ تو ان لوگوں نے چھت اس کی ڈال دی، اور وہ بھی اس طرح کہ انہیں پتہ چلا کہ جدہ کی بندرگاہ پر کوئی بحری جہاز آیا ہے اور وہ ٹوٹ گیا ہے، تو اس کے چلتے ہیں وہاں سے کوئی لکڑی یا پھٹے لے آتے ہیں۔ تو یہ لوگ گئے، وہاں سے پھٹے لے آئے، اور وہاں سے اس جہاز میں ان کو کوئی مستری بھی مل گیا، اس کو بھی ساتھ لے آئے۔ ایک تو انہوں نے چھت ڈال دی، یہ تبدیلی کی۔ دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اس کی اونچائی کم تھی، صرف انسانی قد کے برابر تھی، اس سے کوئی تھوڑا سا اونچا تھا، تو انہوں نے اونچائی بڑھا دی۔ تیسری تبدیلی یہ کی کہ دروازے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے، ایک دروازہ نکلنے کے لیے۔ تو قریش مکہ نے دروازہ ایک کر دیا۔ اور چوتھی تبدیلی یہ کی
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو خانہ کعبہ تھا اس کا دروازہ نیچے تھا، ہر آدمی اندر جا بھی سکتا تھا، باہر بھی نکل سکتا تھا۔ قریش مکہ نے دروازہ بہت اونچا کر دیا کہ جس کو ہم چاہیں گے اندر لے جائیں گے اور جس کو ہم اجازت نہیں دیں گے وہ اندر داخل نہ ہو سکے۔ تو 3-4 تبدیلیاں قریش مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر میں کیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اس کے بعد یہ تعمیر ہو گئی، پھر حجر اسود رکھنے کا جب موقع آیا تو سب کا اختلاف ہو گیا، ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ ہم یہ حجر اسود نصب کریں۔ تو پھر ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں رات کو چھوڑ دیتے ہیں، صبح کے ٹائم دیکھیں گے جو آدمی سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا اس سے حجر اسود رکھوائیں گے۔ چنانچہ صبح ہوئی تو سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو سب کہنے لگے جاء الامین و رضینہ، جاء الامین و رضینہ، کہ امین آ گئے ہم ان پر راضی ہیں، امین آ گئے ہم ان پر راضی ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوائی اور اس کے اندر حجر اسود رکھوایا، پھر سب سے کہا کہ سارے اس چادر کو پکڑ لیں، گویا سب کی شمولیت ہو جائے۔ تو وہ چادر اٹھا کر لے گئے، پھر جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے نصب فرمایا۔ تو یہ تیسری تعمیر پوری ہوئی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنے گھر کے اندر تذکرہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار ارشاد فرمایا گھر والوں کے سامنے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس تعمیر کو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی طرح کر دوں، اس لیے کہ اصل تعمیر تو وہی تھے جو حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا۔ قریش مکہ نے جو یہ تبدیلیاں کی ہیں ان کو میں چھوڑ دوں اور جو تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی تھی اسی کے مطابق خانہ کعبہ کو دوبارہ بنا دوں، یہ میرا دل کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر غلط فہمی پیدا ہو جائے گی، کہیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں بیت اللہ کو گراتے ہیں بناتے ہیں، گراتے ہیں بناتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویسے ہی رہنے دیا اور اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں فرمایا۔ چوتھی مرتبہ بیت اللہ شریف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کروایا۔ ان کے تعمیر کروانے کی وجہ کیا تھی اور عبداللہ بن زبیر کون تھے، اس بارے میں جان لینا بھی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ یوں حضرت صدیق اکبر کے نواسے ہو گئے۔ والد کا نام حضرت زبیر بن عوام تھا جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی ان 10 صحابہ میں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اور یہ وہ صحابی ہیں عبداللہ بن زبیر کہ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے مکہ سے تو وہاں پر مہاجرین کے ہاں یعنی ان صحابہ کرام کے ہاں کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہودیوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے جادو کیا ہے مسلمانوں پر، ان کے ہاں کوئی اولاد ہوگی ہی نہیں۔ تو ہجرت کے تقریباً 11 مہینے بعد، سمجھے سال بعد، سب سے پہلی ولادت مسلمانوں کے ہاں انہی کی ہوئی، حضرت عبداللہ بن زبیر کی، سب سے پہلے یہی پیدا ہوئے۔ تو مہاجرین نے، اہل ایمان نے زور سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نواسے کو، ایک دن کے نواسے کو اٹھایا گود کے اندر اور مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر گھمایا اور اونچی اونچی آواز سے کہا کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوگی، اللہ نے مہاجرین کے ہاں اولاد دے دی ہے، لہٰذا تم جھوٹے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا کہ اس بچے کا نام عبداللہ رکھو، اور آپ ہی نے کھجور کو چبا کر منہ کے اندر سب سے پہلی جو گھٹی لگائی جاتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی لگائی تھی عبداللہ بن زبیر کو۔ تو گویا حضرت عبداللہ بن زبیر کے پیٹ میں جانے والی سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک کا لعاب مبارک ہے۔ تو یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں بڑے مشہور تھے، صحابہ میں بھی ان کی عبادت ضرب المثل تھی۔ پوری رات قیام میں کھڑے رہتے تھے، یعنی عشاء کے بعد نفلیں شروع کیں اور صبح تک ایک ہی رکعت پڑھی، جب دیکھا فجر کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے تو وہ رکعت ختم کر کے مختصر سی دوسری رکعت پڑھی اور سلام پھیر دیا، اور کبھی پوری رات ایک سجدے میں گزار دیتے تھے۔ عشاء کے بعد نفلوں میں سجدہ شروع کیا اور صبح صادق تک ایک ہی سجدے میں پڑے رہے، تو مشہور تھے عبادت میں۔ اس طرح روزے بھی بہت رکھتے تھے۔
تو یہ حضرت عبداللہ بن زبیر ان صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا اور یزید کو خلیفہ ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ ان حضرات میں حضرت عبداللہ بن زبیر بھی شامل ہیں، انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ تو جب واقعہ کربلا ہو گیا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو اس واقعہ کربلا کے بعد یزید نے اپنے فوجی بھیجے تھے کہ جا کر عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کر کے لائیں یا ان کو شہید کریں۔ تو وہ دستہ فوجیوں کا مسلم بن عقبہ کمانڈر کا نام تھا جس کے تحت وہ فوج تھی۔ وہ پہلے مدینہ منورہ گئے، وہاں تخت و تاراج کیا، پھر وہاں سے مکہ گئے، تو راستے میں ہی کمانڈر تو فوت ہو گیا، اس نے پھر اپنے ایک نائب کو بڑا بنا دیا، حسین بن نمیر اس کا نام تھا۔ تو یہ فوج لے کر وہاں پہنچ گئے۔ بیت اللہ شریف کے اندر عبداللہ بن زبیر رہتے تھے، حرم شریف کے اندر۔ تو حرم شریف کے اندر جا کر پکڑنا یا قتل کرنا یہ جائز نہیں۔ ویسے تو قانون کی پرواہ نہیں تھی ان کو، پہلے کون سے قانون کے تحت کام کیے تھے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے قانون کی پاسداری کر رہے تھے کہ چونکہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے من دخلہ کان آمنا، کہ جو آدمی کوئی بھی مجرم ہو، چاہے قتل کا مجرم ہو، جو حرم شریف میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔ حرم شریف میں نہ اس کو پکڑا جا سکتا ہے، نہ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ظاہری دکھاوا دکھانا تھا قانون کا، اس لیے اندر داخل نہیں ہوئے، فوج اندر نہیں داخل ہوئی پکڑنے کے لیے، باہر سے محاصرہ کر لیا۔ 26 محرم سن 64 ہجری کو یہ محاصرہ شروع ہوا، تقریباً 1.5 مہینہ یہ محاصرہ رہا۔ منجنیقیں باہر نصب کر دیں، منجنیق آج کے دور میں توپ کہہ لیں، اس کے اندر سے گولہ باری شروع کر دی حرم شریف کے اندر کہ کسی گولے کی زد میں شاید عبداللہ بن زبیر آ جائیں گے۔ تو اس سے بیت اللہ شریف کی عمارت کو بہت نقصان پہنچا، بیت اللہ کے غلاف جل گئے اور چھت لکڑی کی بنی ہوئی تھی وہ بھی جل گئی، اور جو سینگ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے مینڈھا بھیجا تھا دمبا، تو اس دمبے کے جو سینگ تھے وہ بھی حرم شریف کے اندر اب تک رکھے ہوئے تھے، وہ بھی جل گئے، وہ بھی ختم ہو گئے، اور حرم شریف کی جو دیواریں ہیں ان کو بھی شدید نقصان پہنچا، وہ بھی گر گئیں۔ تو گویا بیت اللہ شریف کو انہوں نے شہید کر دیا فوج نے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ادھر اندر ہی تھے۔ تو 1.5 مہینہ تقریباً محاصرہ رہا۔ 14 ربیع الاول سن 64 ہجری کو اطلاع ملی کہ یزید فوت ہو گیا۔ اب فوجیں اس کی جو وہاں گئی ہوئی تھیں گرفتار کرنے، وہ فوجیں واپس ہو گئیں کہ اب تو ہمارا خلیفہ ہی فوت ہو گیا، لہٰذا ان کی جو تھے حوصلے پست ہو گئے، وہ واپس ہو گئے۔ تو یزید کے بعد شام کے اندر یزید کا بیٹا تھا، اس کا نام معاویہ تھا، معاویہ ثانی بن یزید اول، اس کو خلیفہ بنا دیا، لوگوں نے بیعت کر لی اس کی کہ اب آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ 21 سال اس کی عمر تھی، 21-22 سال، نوجوان تھا، لیکن تھا بڑا دیندار اور مذہبی ذہن والا اور عبادت گزار۔ اس نے 2-3 مہینے تو حکومت کی، 3 مہینے بعد کہنے لگا کہ میرے بس کا کام نہیں یہ سیاست کرنا، حکومت کرنا، یہ پڑھیے تو ہماری سیاست اور حکومت اور خلافت میں استعفیٰ دیتا ہوں، میں چھوڑتا ہوں اس کو۔ 3 مہینے بعد اس نے خلافت چھوڑ دی۔ اس کے بعد حجاز کے اندر یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اس کے قریبی علاقے، ان لوگوں نے انہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا کہ آپ ہی اب ہمارے خلیفہ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے۔ پھر انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بیت اللہ شریف کی عمارت کو تعمیر کیا، چونکہ وہ شہید ہو گئی تھی، بہت نقصان پہنچا تھا۔ تو اب ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی تھا جو میں نے پرسوں عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی کہ میں بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کے نقشے کے مطابق بنا دوں۔ قریش نے تبدیلیاں کر دی تھی، اس میں حتیم کی جگہ چھوڑ دی تھی، اور اس کے علاوہ دروازہ پہلے 2 ہوتے تھے 1 کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار اپنی زندگی میں فرمایا تھا۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات موجود تھی۔ اب دوبارہ تعمیر ہو رہی ہے تو انہوں نے سوچا کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منشا تھی اسی کے مطابق میں خانہ کعبہ کو بنوا دوں۔ چنانچہ انہوں نے قریش کی جو تعمیر تھی اس نقشے کو ختم کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نقشے کے مطابق بیت اللہ تھا اس کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ سے بنا دیا، یعنی حتیم کا جو حصہ ہے اس کو پھر سے شامل کر دیا حرم شریف کے اندر، بیت اللہ کی عمارت کے اندر اس کو شامل کر دیا۔
دروازہ جو ایک رکھا تھا اس کو بھی 2 کر دیا، 2 دروازے کر دیے، اور جو دروازہ اونچا تھا اس کو بھی نیچا کر دیا تاکہ سارے اندر آ بھی سکیں، جا بھی سکیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقشے کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ سے بیت اللہ شریف کو مرمت تعمیر کر دیا۔ تو یہ چوتھی تعمیر ہے۔ 5ویں تعمیر کی تفصیل یہ ہے کہ جب یزید کے بیٹے نے استعفیٰ دے دیا حکومت سے کہ میں حکومت کرنا نہیں چاہتا، معاویہ ثانی بن یزید، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے اور پوری دنیا کے اندر ان کی خلافت کو تسلیم کر لیا گیا۔ البتہ جو شام کا علاقہ تھا، دمشق کا شہر، جہاں یزید کے کچھ حامی موجود تھے، ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تھوڑے سے لوگ تھے، زیادہ نہیں تھے، باقی اکثریت سب نے پوری دنیا میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ بنا دیا۔ یزید کے حامی یزید کے دوسرے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، اس کا نام خالد تھا، تو اور وہ تھا چھوٹا بچہ، اس لیے بنا بھی نہیں سکتے تھے خلیفہ اور بنانا چاہتے بھی تھے۔ تو ایسے میں ایک دوسرے آدمی کو موقع مل گیا، اس کا نام مروان بن حکم ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو صحابی بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ غلط ہے، وہ صحابی نہیں تھا، انتہائی چالاک شخص تھا اور بہت ہی شاطر مزاج اور موقع شناس آدمی تھا۔ اس کو موقع مل گیا، اس نے کہا کیوں نہ میں اپنا کام چلا لوں اور مجھے خلیفہ بنا لیا جائے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ یزید کے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، تو اس مسئلہ حل کر دیا عبید اللہ بن زیاد نے۔ ابن زیاد جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں آپ کی شہادت کے وقت خلیفہ تھا، اس کا گورنر تھا کوفہ کا، اس نے اسے بڑا عجیب مشورہ دیا، کہنے لگا دیکھو یزید کی جو بیوی ہے وہ ہے بیوہ، تم اس سے کر لو شادی، تو یوں تم خلیفہ بھی بن جاؤ گے اور خالد کا اعتراض بھی ختم ہو جائے گا اس کے بیٹے کے۔ تو یہ مشورہ اسے پسند ہے، اس نے شادی کر لی ام خالد سے۔ اب ہوا یہ کہ شادی تو کر لی، لیکن دل میں کوئی محبت پیار تو تھا نہیں، موقع کے لیے اس کے لیے شادی کی تھی، لالچ کے لیے۔ 8-9 مہینے بعد جب اس ام خالد کو پتہ چلا کہ یہ روز روز گالیاں دیتا ہے، تشدد کرتا ہے، گھر میں مارتا ہے مجھے بھی اور میرے بیٹے خالد کو بھی، تو اس نے دوسری عورتوں کو تیار کیا، اور ایک رات جب یہ سو رہا تھا تو اس کے منہ کے اوپر تکیہ رکھا اور عورتیں اوپر بیٹھ گئیں، یہ خود بھی بیٹھ گئی، پورا باقی جسم کو بھی پکڑ لیا، تو یہ اسی کے اندر دم گھٹنے کی وجہ سے مر گیا۔ تقریباً 8-9 مہینے اس کی حکومت رہی، اس کے بعد یہ تو مر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا بن گیا عبد الملک بن مروان، یعنی جو مروان کی حکومت ہے تقریباً 60 سال رہی وہاں عرب کے اندر، حجاز کے اندر، بلکہ پوری دنیا میں۔ تو یہ بانی تھا مروان بن حکم اس مروانی حکومت کا، تو اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان بن گیا حکمران۔ تو عبد الملک بن مروان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک فوج کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ بن زبیر کا خاتمہ کرو مکہ کے اندر، جب تک وہ ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری حکومت کو استحکام نہیں ملے گا۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اس لیے کہ وہ صحابی ہیں، حضرت ابوبکر کے نواسے تھے۔ تو حجاج بن یوسف اس وقت ظہور پذیر ہوا، اس نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ حجاج بن یوسف کو ظالم الامت کہا جاتا ہے، امت کا سب سے بڑا ظالم شخص۔ تو حجاج بن یوسف اپنا لشکر لے کر وہاں پہنچ گیا اور اس نے مکہ کا محاصرہ کر لیا، جیسے کہ کل عرض کیا تھا یزید کی فوج نے محاصرہ کیا تھا، اندر داخل ہو کر قتل کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن محاصرہ بڑا لمبا ہوتا گیا، تقریباً 5-6 مہینے محاصرہ رہا۔ آخر حجاج بن یوسف تنگ ہو گیا تو اس نے حکم دیا کہ کیا قانون اور کیا شریعت، لہذا اندر گھس کے بیت اللہ میں ان کو جو ہے شہید کر دو۔ اس کی فوج اندر گئی اور جا کر حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کی جو والدہ تھیں اسماء، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، انہیں پہلے سے اشارہ تھا کہ بھی ایسے کرے گا، تو اس نے اپنے بیٹے کے لیے کفن خود تیار کر رکھا تھا اور عورتوں کے ذمہ لگایا تھا کہ اگر میرے بیٹے کو یہ شہید کر دے تو مجھے فوراً اطلاع کرنا تاکہ میں اپنے بیٹے کا کفن دفن کروں۔ تھیں وہ بوڑھی، 100 سال کے قریب ان کی عمر ہو چکی تھی اور آنکھیں بھی چلی گئی تھیں، بینائی ختم ہو گئی تھی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ تو کسی نے اطلاع دے کہ جب آپ کے بیٹے کو تو شہید کر دیا ہے، صرف شہید بھی نہیں کیا، گردن کاٹ کر سر جو ہے عبد الملک بن مروان کے پاس بھیج دیا دمشق میں، اور جو لاش بچی ہے بغیر سر کے اس کے پاؤں سے رسہ باندھ کر جو عام شاہراہ تھی، سڑک تھی، اس پر ایک درخت پر لٹکا دیا ہے اور وہاں پہرا بٹھا دیا کہ کوئی آدمی یہ لاش اتارے نہیں۔
تو انہوں نے کہا چلو مجھے لے چلو، میں حجاج بن یوسف کی منت سماجت کرتی ہوں کہ بیٹے کی لاش تو دے دے کم از کم۔ تو یہ وہاں گئی، حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ لاش لینے آئی ہیں، تو وہ بھی پہنچ گیا۔ وہاں پر جو حجاج بن یوسف اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بات چیت ہوئی، وہ بات چیت بڑی عجیب ہے، ایک دو جملے میں صرف بیان کرتا ہوں۔ تو یہ پہنچتے انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، ابھی تک اس شاہ سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ حجاج بن یوسف کو یہ جملہ پسند نہیں آیا کہ شاہ سوار کہہ رہی ہے بیٹے کو۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ شاہ سوار کہاں کا، دیکھ بڑھیا میں نے تیرے بیٹے کا کیسے حشر نشر کیا، کیسے اس کی تباہی اور بربادی کی ہے۔ تو حضرت اسماء نے جواب دیا کہ ہاں تو نے اس کی دنیا برباد کی اور اس نے تیری آخرت برباد کی۔ تو اب بتاؤ دنیا کی بربادی بہتر ہے یا آخرت کی بربادی زیادہ نقصان دہ؟ اس پر اور وہ تپ گیا حجاج بن یوسف، کہنے لگا میں نے تو اس لیے اسے قتل کیا کہ یہ منافق تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقوں کا سردار کو سبھی منافق نظر آتے ہیں، یعنی حجاج کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر وہ تنگ ہو گیا اور اس نے کہا کہ بڑھیا چلی جا، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں لاش تیرے حوالے نہیں کرتا۔ خیر وہ بیچاری مایوس ہو کر چلی گئیں، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے کوئی 5-6 دن بعد خود بھی فوت ہو گئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش لٹکی ہوئی ہے، بجائے اس نے حجاج نے تو اس لیے لٹکوائی تھی کہ لوگوں کے اندر میرا روب بیٹھے، لیکن لوگ آ کر زیارت کرنے لگے لاش کی، وہاں احترام ادب کرنے لگے، تو اب حجاج کو خطرہ ہوا کہ کہیں کوئی بغاوت نہ ہو جائے۔ اس نے وہ لاش وہاں سے اتروا کر یہودیوں کے قبرستان میں ویسے پھینک دی اور وہاں پہرا بٹھا دیا کہ کوئی ان کو دفن نہ کرے۔ تو وہ یہودیوں کے قبرستان میں لاش پڑی رہی، اور جب ان کو شہید کیا گیا تھا تو عروہ بن زبیر جو عبداللہ بن زبیر کے چھوٹے بھائی تھے، وہ صحابی نہیں ہیں، بعد میں پیدا ہوئے تھے، انہیں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ حجاج کیا کیا کرے گا، لہٰذا وہ پہلے ہی سواری لے کر عبد الملک بن مروان کے پاس دمشق چلے گئے کہ مہربانی کریں اپنے گورنر کو کہیں اور فوجی کمانڈر کو کہ لاش تو کم از کم ہمارے حوالے کر دے۔ تو عبد الملک بن مروان نے خط لکھ کر دیا حجاج کے نام کہ اس کو بھی کچھ نہیں کہنا عروہ بن زبیر کو، اور لاش بھی ان کی والدہ کے حوالے کر دی جائے۔ وہ جب واپس آئے تو پتہ چلا والدہ تو پہلے ہی خود فوت ہو گئی ہیں، تو تب جا کر عروہ بن زبیر نے اپنے بھائی کی لاش لی اور اس پر جنازہ پڑھا تقریباً شہادت کے 1 مہینے بعد، اور پھر ان کو دفن کیا۔ تو اب حجاج بن یوسف نے یہ کام کیا کہ عبداللہ بن زبیر سے منسوب جو چیز تھی اس کو ختم کر دیا۔ اسی میں یہ خانہ کعبہ تھا جو عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کروایا تھا۔ تو حجاج بن یوسف نے دوبارہ سے اس کو شہید کر کے خانہ کعبہ کو لوگوں میں یہ کہا کہ چونکہ عبداللہ بن زبیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خانہ کعبہ تھا اس کو تبدیل کر دیا ہے، لہٰذا اس کو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ تھا اسی طرح بنانا ضروری ہے۔ تو جو قریش کی تعمیر تھی اس کے مطابق حجاج بن یوسف نے پھر خانہ کعبہ کو دوبارہ بنا دیا، حتیم کا حصہ بھی نکال دیا بیچ میں سے، اور جو دروازے تھے، جو 2 دروازے بنائے تھے وہ بھی ختم کر کے پھر 1 دروازہ بنا دیا۔ اب بھی اگر غلاف کعبہ ہٹایا جائے، میں نے تو ایک تصویر دیکھی ہے، تو اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے دروازے کا نشان اب بھی باقی ہے، کھڑا ہوا ہے ایک سائڈ پہ۔ تو وہ خانہ کعبہ 5ویں مرتبہ اس حجاج بن یوسف نے تعمیر کروایا تھا۔